یہ بات ہے 1967 کی، جب امریکی جاسوس بحری جہاز USS لبرٹی سمندر میں گشت کر رہا تھا کہ اسرائیلی طیارے اور آبدوزیں اس پر ٹوٹ پڑیں۔ اس حملے میں امریکی جہاز ڈوبنے سے تو بچ گیا، لیکن بمباری سے جہاز بری طرح تباہ ہو گیا۔ یہ اسرائیل کا امریکہ پر یک طرفہ اور بلا جواز حملہ تھا، لیکن امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود اسرائیل سے نہ تو اس کی باز پرس کر سکا اور نہ اس کا بدلہ ہی لے سکا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے آدھے سے بھی آدھے رقبے میں قائم ایک ملک اپنے سے کئی سو گنا بڑے عرب ملکوں سے طاقتور ہے؟ اگر ایک جملے میں اس سوال کا جواب دیا جائے تو وہ ہے امریکی سرپرستی۔ لیکن کہانی صرف اتنی ہی نہیں ہے، اس کی ایک سیاسی، تاریخی اور جغرافیائی وجہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دور میں جرمنی اور پولینڈ میں یہودیوں کا قتل عام ہوا، جسے ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہودی دعوے کے مطابق ان کے 60 لاکھ ہم مذہب ہولوکاسٹ کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ایسے میں برطانیہ نے انہیں فلسطین کی سرزمین پر آباد ہونے میں مدد دی۔ برطانیہ کے ساتھ امریکہ نے بھی اسرائیل کی حمایت کی، اور آج دونوں ممالک اسرائیل کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی ایک اہم وجہ تو یہ ہے کہ مغربی طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عرب خطے میں صرف اسرائیل ایسا ملک ہے جو جنگ امن دو صورتوں میں مغربی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ انہیں ترکی، اردن، مصر حتیٰ کہ سعودی عرب پر بھی یہ بھروسہ نہیں ہے۔ مغربی ممالک کی اسی کمزوری کو اسرائیل خارجہ پالیسی کے مہرے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر عالمی مذمت کے باوجود عرب ممالک اسرائیل کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ اسرائیل کو امریکی مدد کے بعد جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ طاقت دیتی ہے وہ اس کی ملٹری ٹیکنالوجی میں مہارت ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس اپنا جدید اسلحہ اسرائیل کو ترجیح فراہم کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ دینے والوں میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جو انسانی حقوق یا عالمی قوانین کی معمولی خلاف ورزیوں پر بھی دوسرے ممالک کا اسلحہ روک لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2006 کی لبنان جنگ کے دوران اسرائیلی فضائیہ کے ہاتھوں مارے گئے بچوں کی تصاویر وائرل ہو رہی تھی۔ تب بھی امریکی صدر نے اسرائیل کو F-16 طیاروں کی فراہمی نہیں روکی تھی، بلکہ تنقید کرنے والوں کا منہ یہ کہہ کر بند کر دیا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل کو F-16 دینے کا معاہدہ توڑ دیا تو آئندہ کوئی امریکہ پر یقین نہیں کرے گا۔ حالانکہ صرف 16 سال پہلے امریکہ نے پاکستان سے پیسے لینے کے باوجود F-16 دینے سے انکار کیا تھا۔ 2016 میں امریکہ نے اسرائیل سے ایک معاہدہ بھی کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل کو 10 سال کے دور ان 38 ارب ڈالر کا جدید اسلحہ ملے گا، اور وہ بھی بالکل مفت۔ اسرائیل کے پاس 1,70,000 فوج، 652 لڑاکا طیارے اور 2,600 سے زائد ٹینک موجود ہی۔ اسرائیل کے لڑاکا طیاروں کے فلیٹ میں F-16، F-15 اور 5th جنریشن کے F-35 طیارے بھی شامل ہیں۔ F-35 کی خوبی یہ ہے کہ یہ دشمن کی نظروں میں آئے بغیر ہی اپنے ہدف تک پہنچنے اور صفایا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی ایکٹیو ملٹری 1,70,000 ہے۔ کہنے کو تو یہ بہت کم ہے، لیکن اسرائیل کے پاس 4.5 لاکھ ریزرو آرمی بھی موجود رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی تمام آبادی کے لیے جنگی تربیت بھی لازم ہے۔ اسرائیل کی آبادی پاکستان سے 20 گنا کم، لیکن دفاعی بجٹ 1.5 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ 9.5 ارب ڈالر کے قریب ہوتا ہے، جبکہ اسرائیل کا بجٹ 15.5 ارب ڈالر ہے۔ تاہم ہتھیاروں کی تعداد کے لحاظ سے پاکستان کو اسرائیل پر برتری حاصل ہے کہ انٹرنیشنل پاور رینکنگ میں اسرائیل 15ویں جبکہ پاکستان 3 بڑی فوجی طاقت ہے۔ اس رینکنگ میں چین کا 3را اور بھارت کا 4تھا نمبر ہے۔ اسرائیل نے امریکہ اور یورپ کی مدد سے جنگی ہتھیار بنانے کی بہت بڑی انڈسٹری بھی لگا لی ہے۔ تل ابیب ہتھیار بیچنے والا دنیا کا 8واں اور ڈرون برآمد کرنے والا پہلا بڑا ملک بن چکا ہے۔
اس کی اسلحے کی برآمدات $9 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسرائیل جنگی روبوٹس، رات میں طویل فاصلے تک دیکھنے والے آلات، دیوار کے پار انسانی نقل و حرکت جانچنے والے سنسر بھی خود تیار کرتا ہے۔ اسرائیل کے پاس اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم بھی ہے، جو میزائلوں اور راکٹس کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہوا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، لیکن چونکہ اس نے ابھی تک کوئی ہاٹ ٹیسٹ نہیں کیا، اس لیے اسے علانیہ ایٹمی طاقت نہیں سمجھا جاتا۔ اسرائیلی فوج میدان جنگ میں دشمن کا انتہائی تیز رفتاری سے صفایا کرنے کے لیے مشہور ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلی ایئر فورس نے ایک ہی دن میں مصر کے 350 سے زائد طیاروں کو اڑنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا، جبکہ آرڈن کی تمام فضائی قوت اور شامی فضائیہ کے طیاروں کی بڑی تعداد بھی تباہ کر دی تھی۔ یوں اسرائیل نے صرف 6 دن میں یہ جنگ جیت لی۔ اس جنگ میں اسرائیل بیت المقدس پر بھی قابض ہو گیا اور تمام فلسطینی علاقہ بھی اس کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اسرائیل کی معاشی طاقت بھی دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں موجود دولت مند یہودی اور عالمی ادارے اسرائیل میں پیسہ لگاتے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین لوگ جیسے وارن بفی اور بل گیٹس اسرائیل کو سرمایہ کاروں کی جنت قرار دیتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق 2016 میں اسرائیل میں $12 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی، جبکہ اس کے ہمسایہ ممالک میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری مصر میں ہوئی، جو صرف $8 ارب تھی۔ ٹیکنالوجی میں مہارت اور عالمی سرمایہ کاروں کی مدد سے اسرائیل عرب خطے کی بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے۔ IMF کے مطابق اسرائیل $351 ارب GDP کے ساتھ دنیا کی 33واں بڑی معاشی طاقت ہے۔ اس کے ہمسائے ترکی کا GDP $850 ارب اور سعودی عرب کا $684 ارب ہے۔ حوالے کے لیے بتاتے چلیں کہ پاکستان کا GDP IMF کے مطابق $304 ارب ہے۔ اسرائیل میں پانی کم ہے، اس لیے شمسی توانائی سے بڑے پیمانے پر بجلی پیدا کرتا ہے۔ انتہائی کم پانی کے باوجود اسرائیل زراعت میں خود کفیل ہے۔ اب اسرائیل نہ صرف اپنے لیے خوراک پیدا کرتا ہے بلکہ باقی عرب ممالک کو بھی سبزیاں اور پھل برآمد کرتا ہے۔ اسرائیل دنیا کی کتنی بڑی سیاسی طاقت ہے، اس کا اظہار ابھی کچھ دن پہلے اس وقت ہوا جب امریکہ نے اپنا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج ہم افشل امریکی سفارت خانہ یروشلم میں کھول رہے ہیں، سب کو مبارک ہو۔ پاکستان اور ترکی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کی جسے منظور کر لیا گیا۔ خطہ کے مغربی ممالک اور امریکہ کے قریبی اتحادیوں نے بھی امریکی اقدام کی مخالفت کی، لیکن اسرائیل پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ سین سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل امریکی مدد کے ساتھ دنیا کی کتنی بڑی سیاسی طاقت ہے۔ جی ہاں، امریکی مدد کے ساتھ تنہا نہیں، لیکن اسرائیل کی یہ طاقت امریکی مدد کے باوجود لامحدود نہیں ہے۔ 1973 کی جنگ میں اسرائیل عرب فوجوں کے ہاتھوں شکست سے بال بال بچا تھا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں پاکستانی پائلٹس نے اسرائیلی طیارے مار گرائے تھے۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل کو مصر کا علاقہ صحرائے سینا بھی خالی کرنا پڑا تھا، لیکن وہ اس مشن میں ناکام رہا اور اسے 5 ہفتے بعد مجبورانہ فوج پیچھے ہٹانا پڑی۔ اسرائیل کی ایک اور کمزوری عربوں کی بڑھتی ہوئی آبادی بھی ہے۔ اسرائیل میں 65 لاکھ یہودی آباد ہیں، جبکہ اسرائیل اور فلسطین میں عرب باشندوں کی تعداد 55 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے اسرائیل فلسطینی علاقوں میں بھی زبردستی یہودی آبادیاں بسا کر آبائی شہریوں کو بے دخل کرتا جا رہا ہے۔ اسی ملک کی طاقت اس کے دوستوں اور دشمنوں کی تعداد سے بھی ناپی جاتی ہے۔ اسرائیل کے سب سے قریبی دوست وہ ممالک ہیں جن سے اس نے اسٹریٹجک الائنس کر رکھا ہے۔ ان میں یورپی یونین بشمول برطانیہ، امریکہ اور غیر اعلانیہ طور پر انڈیا بھی شامل ہی۔ اس کے تجارتی اور سفارتی دوستوں میں مصر، آرڈن اور انڈیا سر فہرست ہیں، جبکہ اسرائیل کے عرب دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب سے بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔
दूसरी तरफ दुनिया के 31 ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल को सिरे से तस्लीम ही नहीं करते। इसके अलावा शाम, लबनान, तुर्की, इराक और पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनमें इसराइल मुखालिफ जज्बात बहुत शदीद हैं। अलबत्ता ईरान वो मुल्क है जो सरकारी सतह पर इसराइल के खात्मे के दर पे है। तो मुख्तसर ये कि इसराइल अमरीकी आशीर्वाद, माशी ताकत और उन तक मेहनत से हासिल की हुई टेक्नोलॉजी के बाइस दुनिया की एक बड़ी ताकत है, लेकिन इसकी कमजोरियां भी इतनी ही बड़ी हैं जितनी उसकी ताकत। तमाम हमसाया ममालिक से खराब ताल्लुकात, इंसानी हुकूक की खिली खिलाफ वर्जियां और सिर्फ अमरीकी ताउन के बिल बोते पर कायम रहना उसकी ऐसी कमजोरियां हैं जो किसी भी वक्त इसराइल के वजूद के लिए खतरा बन सकती है। इसराइल की ताकत और कमजोरियों के बारे में आपने जाना, लेकिन इसराइल एक आम मुल्क नहीं है।